ہندوستان میں اسلام، روحانیت اور ہم آہنگی کی ایک روایت۔ آج ہندوستانی مسلمانوں کا شناختی بحران اکثر بیرونی سیاسی قوتوں کے خلاف ایک جدوجہد کے طور پر دیکھا جاتا ہے، تاہم اس کے ساتھ ایک اتنی ہی اہم داخلی کشمکش بھی جاری ہے، ایک مقامی ہم آہنگ اور مشترکہ روایت کا بیرونی سخت گیر نظریات کے ہاتھوں زوال۔ یہ محض مذہبی عمل میں تبدیلی نہیں بلکہ اس بات میں بنیادی تبدیلی ہے کہ جنوبی ایشیا میں اسلام کس طرح کار فرما رہا ہے۔ ہندوستان میں اسلام کوئی یکساں اور جامع درآمد شدہ مذہب نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مقامی رنگ میں ڈھلا ہوا ایمان تھا جس نے برصغیر کے پیچیدہ سماجی و ثقافتی ڈھانچے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اپنی قوت حاصل کی۔ آج اسی ورثے کو سخت لفظی تعبیرات چیلنج کر رہی ہیں جو ہندوستانی اسلام کی ہندوستانیت کو اس کی طاقت کے بجائے غلطی سمجھتی ہیں۔ ہمیں فرقہ واریت سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں اسلام کی تاریخی کامیابی اس کی مطابقت پذیری پر مبنی تھی، صرف زبان میں نہیں بلکہ سماجی اور روحانی تصورات میں بھی۔ 13ویں اور 14ویں صدی کی صوفی روایات نے اسلام کے بیرونی ماخذ اور ہندوستانی عوام کی عملی زندگی کے درمیان ایک اہم پل کا کردار ادا کیا۔ چشتی اور سہروردی خانقاہیں محض روحانی گوشے نشینی کے مراکز نہیں تھیں بلکہ ایسے مقامات تھیں جہاں اسلامی معبد طیبات ہندوستانی فلسفے اور متنوع مذہبی روایات سے ہم آہنگ ہوئیں۔ اس سے اسلام کی ایک ایسی صورت وجود میں آئی جس نے اپنی بنیادی عبادات کو برقرار رکھتے ہوئے مقامی رسوم و روایات سے مطابقت پیدا کی۔ اسی لچک نے اسلام کو نہ تو اجنبی مذہب رہنے دیا اور نہ ہی صرف اشرفیہ تک محدود رکھا بلکہ اسے ہندوستان کی ثقافتی شناخت کا حصہ بنا دیا۔ سخت گیر نظریات ہندوستانی مسلمانوں کے بقائے باہمی کے جذبے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ وہ اوزار چھین لیتے ہیں جو ہم آہنگی کو ممکن بناتے ہیں۔ کشادگی نے ہندوستانی مسلمانوں کو اپنی مذہبی شناخت پر سمجھوتا کیے بغیر وسیع ہندوستانی بیانیے میں شریک ہونے کا موقع دیا۔ مشترکہ زبانیں، شاعری، فن تعمیر اور موسیقی نے ایک مشترکہ تہذیبی بنیاد فراہم کی۔ آج جب دنیا کے کئی حصے مذہبی انتہا پسندی، ثقافتی تصادم اور عدم برداشت جیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، بھارت اس بات کی مثال پیش کرتا ہے کہ کس طرح مختلف برادریاں امن اور احترام کے ساتھ ایک ساتھ رہ سکتی ہیں۔ بھارت کے اس متنوع اور عظیم ورثے کا تحفظ اور اسے آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا نہایت اہم ہے۔ مختصر یہ کہ بھارت نہ صرف ماضی میں عظیم تہذیبوں اور مذاہب کی جائے پیدائش رہا ہے بلکہ آج بھی پوری دنیا کے لیے مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور تنوع کی ایک روشن مثال ہے۔ ہم دنیا کے دیگر ممالک کی طرح کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ رشیوں، منیوں، صوفیوں، سنتوں، مذہبی اور روحانی رہنماؤں اور عمل و تحریک پر یقین رکھنے والوں کی سرزمین ہے۔ اس کی جڑیں ہزاروں برس پرانی ہیں۔ بھارت ہمیشہ سے مذہب، روحانیت اور اخلاقیات کا عالمی مرکز رہا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہر نظریہ، مکاتب فکر اور تحریک کو نہ صرف خوشامدید کہا گیا بلکہ اسے پروان بھی چڑھایا گیا۔ اس سرزمین نے حکماں، اولیاء، صوفیوں، روحانی رہنماؤں، سماجی مصلحین، توحید پرستوں، کثرت پرستوں، ملحدین اور ہر طبقے کے لوگوں کو اپنی صلاحیتوں اور امکانات کے مطابق ترقی کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں نظر آنے والی اور پوشیدہ کشیدگیوں اور طرز زندگی و فلسفوں کے اختلافات کے باوجود یہ زندہ حقیقت ہے کہ تقریباً 1.3 ارب کی آبادی، جو دنیا کی تقریباً 1/6 حصہ ہے، ہماری مشترکہ کامیابیوں اور حصولیابیوں پر فخر کرتی ہے۔